السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کے اندر ہم تمام لوگ عبادت کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایک نماز ہے صلاۃ التسبیح، اس کو بھی ہم شب برات کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ عام طور پر اس کو شب برات کے اندر خواتین حضرات بھی پڑھتی ہیں، مائیں بہنیں بھی پڑھتی ہیں، مرد حضرات بھی پڑھتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو اپنے چچا کو سکھلایا، اور اس نماز کے بارے میں آتا ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ اگر ہفتے میں نہ پڑھ پاؤ تو مہینے میں پڑھنی چاہیے، اور اگر ایک مہینے میں ایک بار نہ پڑھ پاؤ تو سال میں ایک مرتبہ پڑھنی چاہیے، اور اگر سال میں بھی نہ پڑھ پاؤ تو پوری عمر میں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا تو ضروری ہی ہے، ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے۔ تو اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ تو آج میں آپ کو بڑا آسان طریقہ اس نماز کے پڑھنے کا بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اگر آج آپ اس کلپ کو غور سے سنیں گے تو مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائیں گے، اور آپ پھر کبھی نماز پڑھتے ہوئے بہکیں گے نہیں، جیسا کہ عام طور پر لوگ بہکتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے کیسے ہو گیا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس یہ نیت کافی ہے دل کے اندر۔ لیکن اگر آپ زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ زبان سے کہہ لیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے نیت باندھ لی۔ پہلے ہمیں سبحانک اللہم پڑھنی ہے، اور سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد میں 15 بار ہم کو یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ کون سا کلمہ؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ کو اسکرین پر یہ نظر آ رہا ہوگا، میں پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو اس کو آگے تک بھی پڑھ سکتے ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو سبحانک اللہم کے بعد 15 بار آپ کو یہ والا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنی ہے، جیسا کہ ہم دوسری نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ الحمد کے بعد میں کوئی سورت ملانی ہے، اور کوئی سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر سے یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ 10 مرتبہ ہم نے اب پڑھ لی، 15 بار ہم نے سبحانک اللہم کے بعد پڑھی تھی، تو 15 اور 10 25 مرتبہ یہ تسبیح ہو گئی۔ اب ہم کو جانا ہے رکوع کے اندر، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع میں چلے گئے۔ پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم 3 بار یا 5 بار، اس کے بعد پھر سے یہی کلمہ پڑھیں گے 10 مرتبہ۔ 10 مرتبہ ہم نے رکوع میں پڑھ لیا تو 25 اور 10 35۔ اس کے بعد ہم کھڑے ہو گئے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر ہم کو 10 مرتبہ کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، تو 35 اور 10 45۔ اس کے بعد ہم سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ سجدے میں پہلے سجدے کی تسبیح پڑھی جائے گی، سبحان ربی الاعلی 3 یا 5 مرتبہ پڑھنے۔ اس کے بعد آپ کو 10 مرتبہ پھر سے یہی کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ آخر تک 10 مرتبہ ہو گیا، تو 45 اور 10 55۔ اس کے بعد جب آپ سجدے سے اٹھیں گے اللہ اکبر، تو آپ کو سجدے سے اٹھ کے پھر یہاں پر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 55 اور 10 65۔ پھر آپ سجدے میں جائیں گے، دوسرے سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو یہ ہو گیا آپ کا 75 مرتبہ۔ ایک رکعت میں آپ کو 75 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے چاروں رکعتوں میں یہ 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو اب آپ کو الحمد سے پہلے پھر آپ کو یہ 15 بار پڑھنا ہے۔ الحمد سے پہلے پھر آپ کو یہ 15 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سورت الحمد پڑھنی ہے، الحمد کے بعد سورت ملانی ہے، پھر اس کے بعد میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10 بار پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں آ جائیں گے، پھر رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 بار پھر رکوع کے اندر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر ہم اس کو 10 بار کہہ لیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم سجدے میں چلے جائیں گے، 10 بار وہاں پر کہنا ہے، پھر سجدے سے اٹھیں گے، 10 بار وہاں پر کہنا ہے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، تسبیحات پڑھیں گے، پھر اس کو 10 بار پڑھ لیں گے۔ تو یہاں پر دیکھو ہم دوسری رکعت میں پھر ہم نے 75 بار پڑھ لی۔ پھر ہم بیٹھ گئے، التحیات للہ پڑھ کر ہم نے انگلی کی شہادت کی انگلی اٹھا کر ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تیسری رکعت میں بھی پھر ہم کو ایسا ہی کرنا ہے کہ 15 مرتبہ پہلے سبحان اللہ والحمد للہ پڑھ لیں،
اس کے بعد پھر کوئی الحمدللہ پڑھ لیں، اس کے بعد کوئی سورت ملا لیں، اور سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ کھڑے کھڑے پڑھیں، اور یہ 25 مرتبہ ہو جائے گی۔ پھر آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، اور رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر جو ہے 10 مرتبہ پھر سے پڑھنی ہے، 25 اور 10 35۔ پھر ہم رکوع سے اٹھیں گے، 10 مرتبہ رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھنی ہے، 35 اور 10 45۔ اس کے بعد آپ پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے میں 10 بار پڑھنی ہے، 45 اور 10 آپ کا ہو گیا 55۔ اس کے بعد ہم سجدے سے اٹھیں گے، پھر ہم کو یہاں پر پڑھنا ہے 55 اور 10 65۔ اس کے بعد دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھ لیں گے، یہ ہو جائے گا آپ کا 75 بار۔ تو چاروں رکعت میں آپ کو 75 بار پڑھنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی 300 تسبیحات مکمل ہو جائیں گی۔ اچھا، ایک یہاں پر ڈاؤٹ مجھے کلیئر کرنا تھا۔ جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو 10 مرتبہ پڑھنی تھی لیکن ہم نے وہاں پر پڑھ لی 5 بار، تو اب ہم کیا کریں؟ جیسے مثال کے طور پر پہلی رکعت میں ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم رکوع میں گئے، تو رکوع کے اندر ہم نے بجائے 10 بار پڑھنے کے اس کو 5 بار پڑھ لیا، تو اب کیا کریں؟ تو اب اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ دوبارہ سے نماز پڑھیں گے، آپ کھڑے ہو جائیں رکوع سے، اور جہاں آپ کو 10 بار پڑھنی تھی وہاں آپ یہ 5 بار بھی ایڈ کر لیں، یعنی یہاں پر 10 کی بجائے آپ 15 بار کر لیں۔ یہ آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ سجدے میں گئے، سجدے میں آپ نے چھوڑ دیا، تو اسی طریقے سے سجدے میں آپ کو 10 بار پڑھنی تھی لیکن آپ نے 5 بار پڑھی بھول سے۔ پھر آپ دوسرے سجدے میں جب آپ بیٹھے تو آپ کو یاد آیا کہ بھئی میں نے تو سجدے میں 5 ہی بار پڑھا ہے، تو آپ یہاں بیٹھ کر کے آپ 10 آپ پڑھتے، 5 اس کو ایڈ کر لیں، 15 ملا لیں۔ اس طرح سے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ بہت آسان ہے، اگر نہیں سمجھے تو آپ دوبارہ سے کلپ کو سن سکتے ہیں، اور میرے لیے بھی دعا کریں اور تمام لوگوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ ہم تمام کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔